بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو شخص اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرتا ہو اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانتا ہو اور کرتا نہ ہو۔ حضرات، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ جو ہماری سنت ہے وہ اس سے اس کا الگ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی کو بوسہ دیا تو ایک قبیلے کے سردار تھے، انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ ان کو چومتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اتقبلون صبیانکم، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ یہ پوچھا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں اگر کسی کے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم کو سلب کر لیا ہو، اسے کھینچ لیا ہو اور اسے واپس لے لیا ہو، جذبہ ہمدردی اگر کسی کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کو مانوس کرتے تھے، ان کو اپنی باتیں بتاتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام جن کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا ہے، وہ اپنے بچپن کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جو بھی نوجوان اپنی جوانی میں کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے، کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جب کہ وہ بڑھاپے کی عمر یعنی اس عمر کو پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو فراہم کر دے گا کہ جو اس کی عزت کریں۔ یعنی جیسا وہ جوانی میں عمل کرے گا، بوڑھوں کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد فراہم کر دے گا جو اس کی عزت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث میں ایک طرف بچوں پر رحم کرنے کی بات ہے، دوسری طرف جو بوڑھے ہیں ان کا احترام کرنے کی بات ہے۔ اس لحاظ سے انسان اگر دیکھے تو وہ ہمیشہ درمیانی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے بڑے ہوتے ہیں جن کا اس کو اکرام کرنا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں جن پر اس کو شفقت، مہربانی اور رحم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی اسی کی ترغیب دی، اور جو ایسا نہ کرے گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے اور آپ کی سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے لوگوں کو اعتدال سکھایا کہ تمہاری پوزیشن اعتدال کی ہے، درمیانی ہے۔ جو تم سے بڑے لوگ ہیں عمر میں ان کا اکرام کرو، اور جو تم سے چھوٹے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ان پر شفقت کرو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، جو علم کے لحاظ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کریں۔ اگر ہمارے سماج میں یہ چیزیں عام ہو جائیں تو اس سے رحم، محبت، شفقت، مہربانی کی فضا بنتی ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اسی کو سیکھتے ہیں، اور بڑے ہو کر انہی چیزوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور اس کو عملی شکل میں انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کو اور سماج کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں تو بچے ہمارا اکرام کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں۔ آج عام طور سے سماج میں یہ بات عام ہے، والدین اور دوسرے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو اس وقت بڑے ہو گئے ہیں اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ہمارا اکرام نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے اس کی مشق نہیں کروائی، اس کی تربیت نہیں کی، اور انہوں نے اس محبت سے ان کو محروم رکھا جس کے وہ حقدار تھے، اس شفقت کا ان کو حق نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ لہٰذا جو ہم سماج میں بانٹیں گے وہی ہم کو ملے گا، جو ہم بوئیں گے اسی کی فصل کاٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔